وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گاد میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے گھر کو گھیر لیا۔ اف، کتنا بھیانک منظر تھا وہ! آنکھوں میں چنگاریاں تھی اور ہاتھوں میں نہایت تیز تلواریں جن کی باڑوں میں موت چھپی بیٹھی تھی۔ عرب میں زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب تھا، اس لیے وہ باہر ٹہرے رہے اور موقع کی تاک میں لگے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکا بوٹی کرے۔ ادھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بے تاب ہے۔ پھر فرمایا، علی، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہو اور میری سبز چادر بھی اوڑھ لو، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، صبح جا کر سب امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ بات کیا تھی، قریش اگرچہ جان کے دشمن تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے امین بھی تھے۔ جس کو کوئی امانت رکھنی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھتا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہ رہ گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکہ ہی میں چھوڑ گئے۔ اللہ اللہ، شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا۔ ایک طرف خون کے پیاسے دشمن ہے، ہاتھوں میں خون اشام تلواریں ہیں، گھر وہ گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور وہ جسم مبارک کے پرزے اڑا دے، اور دوسری طرف امین قریش کی ایمانداری ہے، امانتوں کا اس کے پاس انبار ہے۔ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ انہی ظالموں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ چاہے تو ساری امانتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائے، نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کر سکے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکے، پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار بھی ہے، دولت کے شدید حاجت مند بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک طرف، امیر قریش کی امانت داری ایک طرف، اس میں سے ایک حبہ لینا بھی گوارا نہیں۔ پھر یہ نہیں بلکہ پیارے بھائی کو بھی وہی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں خطرات کے نرغے میں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان ظالموں کی امانتیں ان تک پہنچ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی امان اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق و محبت کے لہجے میں کہا، اللہ کو منظور ہو تو پھر مدینہ میں ملیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر لیٹ گئے اور سبز چادر اوڑھ کر سو رہے۔ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تو تھا ہی، ایک ایک لمحہ ان پر بار ہو رہا تھا۔ دیر ہو گئی تو روزن سے وہ اندر جھانکنے لگے۔ بستر مبارک پر نظر پڑی تو آپس میں بولے، وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا ہے، جسم پر چادر بھی پڑی ہے۔ پھر وہ سونے والے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آئے اور سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ رات زیادہ گزر گئی تو ان پر غفلت سی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر باہر چلے آئے۔ اس سے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ نظر پڑتے ہی بے ساختہ بولے، شاید کوئی خاص بات ہے کہ حضرت نے اس وقت زحمت فرمائی۔ پھر اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا، یہاں کون لوگ ہیں؟ ذرا دیر کے لیے انہیں ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے تابی سے، میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کیا مجھ کو بھی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ سننا تھا کہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا۔ سفر کے لیے 2 اونٹیاں بھی تیار کر لی ہے اور عبداللہ بن عریقت سے بھی بات کر دی ہے، سفر میں اس سے سہولت رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اونٹیوں کی ضرورت نہیں، پہلے تو ہم جنوب کا رخ کریں گے اور غار ثور میں کچھ دن ٹھہریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ
12 آپ وسلم کی حیرت انگیز سوجھ بوجھ کا تجربہ کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ آپ وسلم کتنی باریک تدبیریں کرتے ہیں کہ دشمن اپنا سامنا لے کر رہ جاتے ہیں۔ غار ثور مکہ سے جنوب میں ہے، 3 میل کی مسافت پر، اور یمن کے راستے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ہر شخص جو سنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے، وہ یہی سمجھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی کے راستے میں ہوں گے اور شمال کی طرف دوڑے گا، کیونکہ مدینہ مکہ سے شمال میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نقشہ بنایا کہ پیچھا کرنے والے ناکام ہو کر لوٹ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے اور کہاں گئے۔ مکہ کی آخری رات جبکہ دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا اور گھر کے عقب میں ایک کھڑکی تھی، اس سے نکل کر باہر آئے اور رات کو پرسکون اور تاریک سناٹے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ پھر مکہ سے باہر پہنچے تو جنوب کا رخ کیا اور غار ثور کی طرف تیزی سے بڑھے۔ ادھر صبح تڑکے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئے۔ آہٹ ہوئی تو دشمن بھی چوکنے ہو گئے کہ اب کام کرنے کا وقت آ گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بے تابی کے ساتھ روزن سے اندر جھانکتے اور حیران ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے۔ یہ سو کر اٹھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا لڑکا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اف اف، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو بھی اختیار ان کی زبانوں سے نکلے، وہ بالکل حیرت کی مورت بن گئے تھے۔ کیا ہم رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کیوں سویا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے؟ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے آدمی بھی آ پہنچے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی ایک بھیڑ تھی۔ لوگ بھی تابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حشر ہوا، لیکن یہ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں چھپ گئے۔ سب حیران رہ گئے، غم و غصے سے بدحال ہو گئے۔ گھر میں گھس کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا، مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر باہر لائے اور بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتے رہے، مجھے معلوم نہیں۔ پھر جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کعبہ میں بند کر دیا، مگر وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا اور وہ برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے اور اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کا مشرکوں کو سخت صدمہ ہوا، چنانچہ غصے سے وہ دیوانے ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی تو مدینہ کی سمت دوڑا اور کچھ لپک کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی۔ دشمنوں نے پوچھا، باپ کہاں ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں، وہ کہاں گئے؟ دشمن سمجھ گئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ ابو جہل غصے سے بے تاب تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اتنی زور سے معصوم گال پر ایک چانٹا رسید کیا کہ کان سے بالی چٹک کر دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا سراقہ بن مالک تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجمع تھا۔ چلتے چلتے وہ مکہ سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور وہ کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گیا، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟ دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا۔ پھر وہ کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا اور آپ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا، چہرہ اداس اداس تھا اور انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے کیفیت دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک قہقہا بلند ہوا، ارے سراقہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ پھر کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دشمنوں نے پوچھا کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب ملا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ غار میں ہو۔ اب قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بھی تحاشا غار کی طرف لپکے۔ تیر تلوار اور لاٹھی سب سے وہ مسلح تھے اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا صحرا اسی کے سر بندے۔ واہ رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار میں کڑے نماز میں مصروف تھے اور یار غار پاس ہی بیٹھے تر تر کانپ رہے تھے۔ دل دک دک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھی، ان کے رخ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور اب تو پیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کٹ کٹ اور چیخ پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ تھے، نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑے ہوئے، رہ رہ کے ان کا دل چاہتا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں دیکھ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے، چہرہ اترا ہوا تھا اور دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بانپ گئے، فوراً ڈھارس بندائی اور فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ قریش کا ایک جوان تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا، حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، یاس و ناامیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئے اور بولے کیا بات ہوئی؟ غار میں جان کے بغیر کیوں لوٹ آئے؟ اس نے کہا اور مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے، غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے میں درخت بھی کڑا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، سمجھ گئے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے اور وہی ادھر ادھر ٹیل کر رہ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے جان کر بھی غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے اور اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہ بھی دیکھے۔ اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی، پھر بھی ان کے حوصلے ویسے ہی بلند رہے اور وہ ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ 100 اونٹ اسی کو ملے۔ اس لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے، کیسی تکان اور کیسی زحمت، سب سے بیگانہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ دن بھر پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں، پھر جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گئے
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔ عبداللہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتی اور عامر بن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹتے جائیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش اب رک گئی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تھے وہ مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، لہٰذا اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے باپ کو قریش کی سارے خبریں سنایا ہی کرتے تھے۔ قریش کی مایوسی کا بھی حال سنایا۔ ابو بکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا، میں نے جو 2 اونٹیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں عبداللہ بن اریقت کو بھی بلاتے لانا۔ یہ ایک کافر تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اجرت پر طے کر دیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے وہ مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ بھی تھا، پیچھے پیچھے عبداللہ بن اریقت بھی تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اونٹیاں اور اپنی 1 اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول اس پر سواری فرمائیے۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا، فرمایا میں دوسرے کی اونٹی پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جتنے میں خریدا ہے اتنی ہی قیمت پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا سامان کیا۔ گھر سے وہ ایک ناشتہ دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا، مگر باندھنے کے لیے کوئی بندھن نہ تھا، اس لیے پریشان ہوئی کہ کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ نطاق کو پاڑ کر انہوں نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے ناشتہ دان اور مشکیزہ کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات النطاقین 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن اریقت لیسی بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے غلام کو بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن اریقت کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا۔ ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔